الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاۃ، قابل صد تعظیم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا برکتوں والا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر جو آیات بینات آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کی ہیں، اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں اعلان فرمایا، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معانی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کتاب کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ حامیم حروف مقطعات، اور یہ رب کا قرآن ہے، اور قرآن یہ عظیم معجزہ ہے کائنات کے رب کا، ہدایت والی کتاب ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جہاں پر قرآن رب کا پڑھا جاتا ہے، رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور رب کے نورانی ملائک وہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کون ہے جو اس دور کے اندر بھی رب کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں،
وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ گھوڑا وہ بندھا ہوا ہے اور اسی خیمے میں بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے پیارے غلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا آوازیں لگاتا ہے، ہنہناتا ہے، تو نبی کے غلام اٹھے بچے کو بچانے کے لیے کہ کہیں یہ میرے بچے کو روند نہ ڈالے، قرآن کو چھوڑا، گھوڑے نے اچھلنا کودنا بند کر دیا، پھر واپس آ کر قرآن کی تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے اسی انداز کے ساتھ وہ اناناتا رہا، پھر چھوڑا تو گھوڑا اپنی پہلی عادت پہ آ گیا، خاموشی اور ساکت سکوت اختیار کر لیا، اور پھر جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو پھر آواز لگانا گھوڑے نے شروع کر دی۔ اب تیسری بار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سفید بادل آسمان کی طرف واپس ہو رہا تھا، رات گزر گئی پریشانی کے عالم میں، صبح ہوئی، امام الانبیاء فخر المرسلین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، رات میں نے اس انداز کے ساتھ گزاری ہے، قرآن کی تلاوت کرتا تو گھوڑا اچھلتا ہوا کودتا ہوا نظر آتا، لیکن جب میں قرآن کو چھوڑ دیتا وہ سکوت اختیار کر لیتا، ساکت ہو جاتا۔ اے میرے پیارے آقا، تیسری بار میں نے کیا دیکھا، سفید بادل آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے غلام، اے میرے پیارے غلام، جب تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ رب کے نورانی ملائکہ تھے، تیری زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، اور رب ذوالجلال تیرے اوپر رحمتوں کا نزول بھی فرماتا تھا۔ میرے پیارے غلام، ساری رات اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، صبح ہو جاتی، مدینہ طیبہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان رب کے نورانی ملائکہ کا دیدار کر لیتے، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رب کے نورانی ملائکہ کا ظہور ہوتا ہے، وہ تمہاری زیارت کرنے آتے ہیں اور رب اپنی رحمتوں کا بسیرا کرتا ہے۔ احباب عزیز وقار، حدیث مبارکہ میں ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے اور صدقہ فطرہ گٹھا نہیں ہو رہا، اور جب ہوا تو پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیرے کے لیے کہا گیا کہ آپ پیرا دیں بیت المال کے اوپر، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیرے داری کی ڈیوٹی لگ گئی، بیت المال پہ پیرا دے رہے ہیں اللہ کے محبوب کے پیارے غلام جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پیرا دے رہے ہیں، رات گزر رہی ہے اور اندر بیت المال میں آواز آ رہی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا تو ایک بندہ ہے وہ چوری کر رہا ہے، آپ نے اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو فرمایا تجھے تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو چوری کر رہا ہے اور ہم تجھے چھوڑ دیں۔ اب وہ بندہ وہ چور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آؤ بکا کرتا ہے، میری بیوی بچے بھوکے ہیں لہٰذا مجھے اس چیز کی ضرورت تھی، آج چھوڑ دے، آئندہ کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ رات گزری، صبح ہوئی، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئی، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات کو یہ ماجرا پیش آیا،
وہ چور چوری کرنے کی نیت سے سامان چوری کر رہا تھا بیت المال کا، تو میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے واسطہ دے ڈالا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ امام الانبیاء فخر المرسلین نبی کبریا میرے رب کے غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے پیارے غلام آج اس چور کو تو نے چھوڑا ہے، آج رات وہ پھر چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت تھی۔ فرمایا چھوڑ تو نے دیا ہے لیکن رات پڑے گی وہ چوری کرنے پھر آئے گا۔ رات آئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاقو چوبند ہو کر بیٹھے، لیکن پھر بھی رات گزری، آواز آنی شروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا، فرمایا کیا ماجرا ہے؟ آج تو تجھے نہیں چھوڑا جائے گا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ پھر بیوی بچوں کا واسطہ ڈالا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چھوڑ دیا۔ اب تیسری بار پھر رات گزری، امام الانبیاء کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج بھی تو نے اسے چھوڑ دیا لیکن آج رات وہ پھر آئے گا چوری کرنے۔ جب رات آئی تو پھر چاقو چوبند بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ بھی پریشان ہے، بھائی میں چاقو چوبند ہو کر بیٹھا ہوں، یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اب رات گزر گئی، آدھی رات کا وقت آیا، وہ پھر چوری کی نیت سے آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، فرمایا آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ احباب زیوہ کار، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب چور کو پکڑ لیا، فرمایا نہیں جانے دوں گا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، تو فرمایا چور نے کہا کہ ابو ہریرہ آج چھوڑ دے، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تو وہ کرے گا تو رب تیری جان و مال کی حفاظت فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جان و مال کی حفاظت تمہاری ہوگی، آئندہ کوئی چور نہیں آ سکے گا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بتا پھر کون سا وظیفہ ہے؟ فرمایا آیت الکرسی پڑھو، رب تمہارے جان کی بھی حفاظت فرمائے گا، مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اب رات گزر گئی، امام الانبیاء کی بارگاہ میں گئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کیا بنا اس چور کا؟ فرمایا یا نبی اللہ، اس نے کہا وظیفہ بتایا کہ یہ کرو رب جان و مال کی حفاظت فرمائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ یا نبی اللہ میں نہیں جانتا، سمجھتا تھا، چاقو چوبند ہو کر بیٹھتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا تھا، میں اسے نہیں جانتا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے غلام وہ شیطان تھا لیکن تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں جہاں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے رب کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور رب تمہارے جان و مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ احباب زیوہ کار، یہ رب کا قرآن ہے۔ اب امام الانبیاء نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اچھا جی، قرآن کو یاد رکھے بندہ، یاد کرے یا یاد رکھے تو وہ اسے کہتے ہیں حافظ قرآن، اور جو قرآن کو اچھی آواز میں اچھے لب و لہجے میں پڑھے اسے کہتے ہیں قاری قرآن، اور جو قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھے اسے کہتے ہیں عالم، اور جو قرآن پہ کرے عمل تو اسے کہتے ہیں رب کا ولی۔ رب اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے جو اس پاک اور عظمتوں والی اور رفعتوں والی کتاب کو سمجھ کے پھر اس پر عمل کرے، وہ رب کا ولی ہوتا ہے۔ احباب زیوہ کار، اچھا جی آپ اگر غور کریں تو قرآن اترا ہے برکتوں والی رات میں، قرآن اترا ہے برکتوں والی رات میں، اور جس رات میں قرآن آیا تو اس رات کی کیا شان ہے؟ فرمایا وہ برکتوں والی رات ہے، وہ رحمتوں والی رات ہے۔ اگر جس
جس رات میں رب کا قرآن اترا، رب کا قرآن کہتا ہے بھائی یہ رات برکتوں والی ہے، تو جس رات میں قرآن والا آیا ہے پھر اس رات کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے، پھر اس رات کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا احباب ذی وقار، کیونکہ وہ رات ایسی رات ہے کہ اگر وہ رات نہ ہوتی، قرآن والا نہ آتا، نہ قرآن آتا، نہ ہمیں لیلۃ مبارکہ ملتی، نہ لیلۃ القدر ملتی، نہ رمضان ملتا، نہ شعبان ملتا، اور نہ پھر ہمیں رحمان ملتا۔ سمجھ آئی بات؟ تو کائنات کے رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اب برکت والی رات مفسرین کے نزدیک فرمایا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے، تو فرمایا اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے احباب ذی وقار۔ اور پھر رب کا قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ لیلۃ القدر میں بھی قرآن کو اتارا گیا۔ تو مفسرین نے پھر ان دو آیات کی تطبیق دی ہے، وہ کس انداز کے ساتھ فرمایا کہ ہاں لوح محفوظ پہ آیا ہے قرآن، تو وہاں سے جب آسمان دنیا پہ نازل ہوا تو وہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی کہ جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، اور پھر جب آسمان دنیا سے زمین پہ یعنی میرے آقا کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر والی رات تھی۔ تو احباب ذی وقار یہ برکتوں والی راتیں ہیں کہ جن راتوں کے اندر رب کا قرآن نازل ہوا۔ تو فرمایا انا کنا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں، گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے، سزا ملے گی، رب کا عذاب ہوگا، فرما برداری کرو گے تو پھر اس کی جزا ملے گی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور پھر اس رات کا مقام یہ ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، فرمایا اس رات میں ہر حکمت والا کام اللہ اکبر تقسیم کر دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل علیہ السلام کو موت کا رجسٹر تھما دیا جاتا ہے کہ اس وقت فلاں دن فلاں وقت فلاں بندے کی روح کو قبض کیا جائے گا، یہ سارے معاملات اس دن نپٹائے جاتے ہیں۔ اور پھر رزق کے پیمانے کا جو رجسٹر ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے سارے جو معاملات ہیں وہ اس رات کو نپٹا دیے جاتے ہیں۔ یوں سمجھو وہ رات ایسی رات ہوتی ہے، وہ خدائی بجٹ کی رات ہے، اگر سادہ انداز میں کہا جائے تو یہ رات پھر خدائی بجٹ کی رات ہے کہ آنے والے سال میں کیا کیا ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس رات کی پھر کیا نشاندہی فرما دی احباب ذی وقار۔ اور پھر اس رات کا عالم یہ ہے، مقام یہ ہے، جو رب کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نیکوکار بندے ہوتے ہیں، وہ رات کے اس تہائی وقت کا وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ وقت آتا ہے رب کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہ پھر اٹھ بیٹھتے ہیں اپنی چارپائیوں سے، اپنے بستروں سے اٹھ بیٹھ کے رب کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، رب سے لو لگاتے ہیں۔ لیکن جو میرے اور آپ جیسے گناہگار لوگ ہیں، کائنات کے رب کے محبوب نے فرمایا بھائی یہ رات ایسی رات ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے سے ہی رب اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جو رب کے ولی ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، وہ رات کے تہائی حصے کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ آتا ہے پھر محنت کرتے ہیں، پھر رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے، گناہگار امتیوں کے لیے فرمایا لوگوں یہ وہ رات ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے
تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اب بھی رب کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کہ آؤ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لو, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, توبہ و استغفار کر لو, رزق کے متلاشی ہو تو رب کے حضور گڑ گڑا کر رزق بھی مانگو. کائنات کے رب کی رضا بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی اور رب تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے تم سے راضی ہو کے سب کچھ تمہیں عطا فرمائے گا. احباب زی وقار, گویا کہ رب کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہم تو ماہل با کرم ہیں, کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں. رب کرم کرنے پہ آیا ہوا ہے, رب رزق دینے پہ آیا ہوا ہے, رب گناہ معاف کرنے پہ آیا ہوا ہے, لیکن کوئی ہو تو صحیح رب سے معافی مانگنے والا, توبہ کرنے والا, رزق کا طلبگار. وہ تو توبہ استغفار کرے, رزق کی طلب میں رب کے حضور سائل بن کر سوال کرے تو رب کہتا ہے سورج غروب بعد میں ہوتا ہے, رحمتوں کے دروازے میں پہلے کھول دیتا ہوں. اور پھر ہماری بدبختی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو کان بشق تمرہ, تو فرمایا آگ سے بچو, آگ سے بچو, اگرچہ کھجور کے داغے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں, پٹاخے بجاتے ہیں, آگ جلاتے ہیں, اور رب کہتا ہے سورج غروب بعد میں ہوتا ہے. رب کے محبوب فرماتے ہیں میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. رب کہتا ہے میری رحمت پکار پکار کے تمہیں کہتی ہے آ جاؤ میری بارگاہ میں, معافی مانگ لو. لیکن ہم غافل کے غافل, ہم کیا کرتے اس کے برعکس. احباب ذی وقار, اب سوچنے کا مقام ہے کہ یہ راتیں بار بار نصیب نہیں ہوتی. احباب ذی وقار, حضرت نصوح علیہ رحمہ آپ کو کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ اللہ اکبر, بادشاہ وقت تھا, وہ مردوں کو اس نے نوکری نہیں دی, تو یہ زنانہ لباس اور زنانہ چہرہ بنا کر لائن میں لگ گئے. تو بادشاہ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا, اب نوکری کر رہے ہیں. وہ وہاں جو ملکہ تھیں ان کی دیکھ بھال وغیرہ. تو جب وقت آیا کہ ایک ملکہ نے آواز لگائی کہ میرا ہار گم ہو گیا, تو جتنے بھی ملازم تھے سب کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا. تلاشی شروع ہوئی. جب تلاشی شروع ہوئی تو حضرت یہ نصوح جو ہیں یہ دل ہی دل میں رب سے کہتے ہیں مولا آج پکڑا گیا ہوں, آج میری چوری پکڑی گئی ہے. جب کوئی تلاشی لینے کے لیے ہاتھ لگائے گا تو وہ سمجھ جائے گا یہ تو بندہ ہے, یہ تو مرد ہے. احباب ذی وقار, تو پکڑ لیا جاؤں گا. اب دل ہی دل میں وہ گڑ گڑاتے پکارتے ہیں رب کو کہ میرے مولا آج کے بعد ایسا عمل کبھی نہ کروں گا, کبھی گناہ نہ کروں گا. سچی توبہ کرتے ہیں. تو جب آپ کے قریب وہ تلاشی لینے والے پہنچے تو دربان نے آواز لگا دی تلاشی ختم, ملکہ کا ہار مل چکا ہے. تو اسی لیے کہا کہ دنیا والوں توبہ تو نصوح کر لو, ایسی توبہ کر لو کہ جیسے حضرت نصوح نے توبہ کی تھی. وہ رب کے پھر ولی بن گئے. سمجھ آئی؟ رب عطا کرتا ہے, رزق مانگو رزق دیتا ہے, گناہ سے معافی مانگو معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اچھی نیت رکھ کے رب کی رضا کو حاصل کر کے رب کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح.
رب کی بارگاہ میں آؤ اور جب آ کے شرمندہ ہوگے، پشیمان ہوگے، اپنی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہاؤ گے تو وہ غفور ان کی صفت والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا توبہ کرنا تمہارا کام ہے، گڑ گڑانا تمہارا کام ہے، یہ سب کچھ اور اپنی رضا بھی عطا کرنا یہ میرا کام ہے۔ احباب، اللہ رب ذوالجلال سے دعا گو کائنات کا رب ہم سب کو ان بابرکت راتوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات